بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلے دو ویڈیو میں اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی تھی کہ اگر ہم امت کی لیے دعا کرتے ہیں، امت کے لیے رحمت فضل کرم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے مدد فرماتا ہے، اور یہ علامہ لاہوتی صاحب کے کالم سے لے گیا ہے۔ مزید تیسرا واقعہ یہ ہے، کہنے لگیں کہ اس دور کی بات ہے جب میں ابھی چھوٹی تھی، شاید 10-11 سال کی تھی۔ مالداری تھی، دولت تھی، رزق تھا، سب کچھ تھا الحمدللہ، شان و شوکت تھی، ہمارا ہر لمحہ خوشحالی، دولت، عزت سے گزر رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ کی ایک باندی تھی، جن کی والدہ اور پھر ان کی والدہ اور پھر ان کی والدہ، یعنی نسل در نسل یہ ہمارے غلام تھے، بہت دیانتدار تھے، وفادار تھے، اچانک فوت ہو گئیں۔ حالانکہ اس کی اتنی عمر بھی نہیں تھی، 3 چھوٹے بچے تھے۔ اب باندی کے مرنے کے بعد میری والدہ کو شدید دکھ پہنچا، بہت افسوس ہوا۔ شاید کسی بہت ہی عزیز کی موت پر میری والدہ کو اتنا افسوس ہوا جتنا اس لونڈی کے مرنے پر ہوا۔ میری والدہ کے دن رات روتے گزرتے، آہیں بھرتے گزرتے، لاکھ ان کو تسلی دی، سمجھایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ ہر لمحہ اسے یاد کرتیں اور روتیں، اور اس وجہ سے وہ کافی پریشان رہتیں۔ شاید انہیں لونڈی سے کچھ زیادہ ہی پیار تھا، اور شاید اس کی وجہ اس کی دیانتداری، وفاداری تھی، یا خاندان کا نسل در نسل ہماری خدمت کرنا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، میری والدہ بہت غمزدہ اور پریشان تھیں، تو ہماری ایک جاننے والی عزیزہ، ان کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، تو وہ اپنی بگھی پر آئیں ہماری والدہ کو ملنے۔ انہوں نے والدہ کے چہرے پر غم اور ملال دیکھا، پریشانی کے آثار دیکھے، تو خیریت کے بعد انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ مامی سب خیریت ہے؟ میں آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ والدہ کچھ زیادہ تو نہ بولیں، خاموش رہیں۔ میں نے کہا کہ دراصل ہماری ایک لونڈی اچانک فوت ہو گئی، اور اس کا غم انہوں نے دل پر لے لیا ہے، بس اس کو یاد کرتی ہیں اور روتی ہیں، اور دنیا کی ہر چیز سے رغبت ختم کر لی ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر انہوں نے افسوس کیا اور کہا کہ میں بھی اس لونڈی کو جانتی، میں نے کئی دفعہ یہاں اس کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مامی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک عمل بتاتی ہوں، اور یہ ہمارے شاہی مسجد کے خطیب نے میری ساس کی فوت ہونے پر میرے شوہر کو بتایا تھا، اور وہ ہم نے کیا، اور اس کا نتیجہ 100% پایا، یعنی کہ ہماری جو ہے اپنی ساس سے ملاقات ہو گئی خواب میں، اور میرے شوہر کو قرار آ گیا۔ تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ عمل بتا دیتی ہوں، آپ وہ عمل کریں تو آپ کی لونڈی سے خواب میں ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن میری مامی نے کہا کہ میں یہ عمل نہیں کر سکوں گی، کیونکہ میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، اور میرا دھیان بھی نہیں ہوتا، اور مجھ میں اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں کوئی عمل کر سکوں۔ تو کہتی ہیں ساتھ بیٹھی ہماری ایک عزیزہ نے کہا مامی اگر آپ کہیں تو آپ کی طرف سے میں کر دوں، آپ کو سکون ہو جائے گا، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ تو بہرحال مامی ایگری ہو گئی تھیں ان کی، تو بہرحال مامی نے حامی بھر لی۔ اب انہوں نے وہ عمل ان خاتون کو بتایا، اور یہ عمل کرنے کے لیے دیا، اور ان خاتون نے پوری پابندی کے ساتھ اس عمل کو کیا، لیکن عمل کرنے کے بعد بھی اس لونڈی سے خواب میں ملاقات نہ ہو سکی۔ تو 70 دن گزرنے کے بعد غالباً انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا اس لڑکی سے، اور اسے بتایا سارے حالات۔ تو وہ لڑکی کچھ دیر خاموش رہی، اور پھر کہا کہ غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کسی گناہ کی پکڑ میں ہے وہ لونڈی، کسی عذاب میں ہے، کسی قید میں ہے، جس کی وجہ سے اس کی روح آپ سے ملاقات نہ کر سکی۔ آپ ایسا کریں مامی، اس کے لیے دعا مانگیں، مغفرت کی دعا کریں۔ کہتے ہیں جب میری والدہ نے یہ بات سنی تو ان کو مزید غم ہوا، مزید تکلیف پہنچی، اور میری والدہ نے باقاعدہ سے اس کے بخشش کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی لونڈی کے لیے اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس لونڈی کی آخرت اور قبر اور مرنے کے بعد بخشش، اور بخشش کا نظام صرف اسی ایک دعا سے ہو سکتا ہے۔ بس یہ دعا کچھ مہینے تک میری والدہ پڑھتی رہیں، کبھی رو کر پڑھتیں، کبھی توجہ دھیان سے پڑھتیں، اور ایک دفعہ صبح اٹھیں تو بہت مطمئن تھیں، چہرے پر مسکراہٹ تھی، طبیعت میں خوشحالی تھی، خوش باش تھیں، اور کہنے لگی اور بتانے لگی کہ آج رات مجھے خواب میں میری لونڈی سے ملاقات ہوئی، اور کہتی ہیں کہ میری لونڈی نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا پیار دیا، میرے ساتھ اتنی محبت کی، میرے دکھوں میں میرے ساتھ آئیں، میرے کام آئیں۔ تو پھر اس لونڈی نے بتایا دراصل میں خدمت تو بہت کرتی تھی، امانت دیانت دار بھی تھی، اور وفا بھی تھی، لیکن میں نماز اور اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی، اور اسی وجہ سے میری پکڑ ہوئی مرنے کے بعد۔ اور اگر کسی شخص کی پکڑ ہو جائے تو بس وہ ایک طریقے سے عالم برزخ میں قید میں ہوتا ہے،
تو وہ کسی سے ملنے نہیں جا سکتا۔ بے شک آپ نے عمل کیا، لیکن میں اس وقت ایک قید میں تھی، اس وجہ سے میری روح آپ سے ملاقات کرنے نہ آ سکی۔ لیکن جب آپ نے میرے لیے پڑھنا شروع کیا اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے مغفرت کی دعا کرنی شروع کی، تو میں اپنی قبر میں کچھ ہی عرصے میں اچانک خوشحال ہو گئی۔ فرشتوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کے لیے خاص طور پر آپ کی مالکہ نے مغفرت کے اعمال کیے ہیں، مغفرت کے الفاظ پڑھے ہیں اور مغفرت مانگی ہے۔ بس یہ مانگی ہوئی مغفرت اور ان کے الفاظ کی طاقت اور تاثیر ہے کہ میں آپ کو خواب میں ملنے آئی ہوں۔ میری قید ختم ہو گئی ہے، مجھے رہائی مل گئی ہے، میرا عذاب اٹھ گیا ہے، اب میں مطمئن ہوں۔ بس آپ سے ایک اتنی سی درخواست ہے کہ آپ کبھی بھی مجھے مغفرت اور رحمت کے ان لفظوں سے کبھی بھی نہ بھولیے گا، مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ میرے لیے مغفرت طلب کرتے رہیے گا۔ تو دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا میں ہمارا کون سا عمل ہمیں باعث نجات بن جائے، ہمارے لیے باعث نجات بن جائے، اور کون سا عمل باعث پکڑ ہو۔ تو بس ہمیں ہر وقت اپنے لیے اور پوری امت کے لیے رحمت کی، کرم کی، فضل کی، بخشش کی، مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ صبح اور شام چند بار پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ امت کی بھی خیر ہو اور آخرت میں ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری مغفرت و بخشش فرمائے اور ہم سب پر خصوصی کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔